السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر عافیت والی زندگی نصیب فرمائی ہے۔ ہم تاریخی سلسلے سے واقف ہو رہے تھے اور سن رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نبوت عطا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ میں جی بھر کے دیکھنا، ان کی اصلی حالت میں کس جگہ میں؟ غار حرا میں۔ پہلی مرتبہ بھی جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے تو کس جگہ تشریف لائے تھے؟ اسی غار حرا کے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اپنے خالی اوقات کو جا کر تنہائی میں اللہ کی یاد میں اور اللہ کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن پہلی مرتبہ کوئی پہچان نہیں ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اصلی حالت میں کشف کیا، یعنی دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جی بھر کر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ ایک عجیب سی خلقت، یعنی عجیب شکل و شباہت، عجیب بناوٹ، عجیب صنعت کاری ان کی تھی۔ فرشتے تھے، اب اسے کیسے بیان کیا جائے کہ ان کا ایک پر مشرق کی جانب یعنی ایسٹ کی جانب اور ایک پر مغرب کی جانب یعنی ویسٹ کی جانب پھیلا ہوا تھا۔ اتنے بڑے تھے، یعنی اس طرح پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسا انہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر آنا، ایک کپ کپی سے طاری ہو جانا، بخار کا آنا۔ نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے اندر مل گئی، اور جنہوں نے کہا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ورقہ ابن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچزاد بھائی تھے، تو وہ بھی چند دنوں میں چل بسے وہاں سے۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ان کی حسرت یہ تھی، دل ہی دل میں وہ حسرت رہی کہ جب آپ کی قوم آپ کو جلا وطن کرے گی، یہاں سے نکالے گی، تو اس وقت میں آپ کا کیا کروں گا؟ ساتھ دوں گا، اور میں اس چیز کو، آپ کے مدد کرنے کو، آپ کے ساتھ دینے کو اپنے لیے عزت اور شرف سمجھوں گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے آپ میں فخر محسوس کیا، ایک نبی کی بیوی اور سب سے پہلی بیوی ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا، اور سب سے پہلے مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، پھر ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن عفان، اسی طرح طلحہ، اسی طرح سعد ابن ابی وقاص، اسی طرح اور بھی 30 کے قریب لوگوں کا اسلام لے آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کا اسلام لانا، ان کے شوہر سعید کا اسلام لے آنا۔ تو اس طرح ایک لمبی فہرست ہے، 30 کے قریب لوگ اسلام لے آ چکے تھے، اور اب تک آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لے آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کے طریقے کو سیکھنا آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے، اور نماز کی ابتدا کب ہوتی ہے، یعنی نماز کے اوقات کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں، ان چیزوں کا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ تو یہ تمام چیزیں، لیکن یہ تمام چیزیں چل کیسے رہی تھی؟ چھپ چھپا کر، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اس کام کو شروع کریں تو ہم اعلانیہ طور پر نہیں کریں اس کام کو، پہلے جڑ کو، فاؤنڈیشن کو مضبوط کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اللہ کے حکم سے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے پیغام کو، لائے ہوئے پیغام کو پہنچا رہے تھے۔
جہاں موقع ملتا، جس طرح موقع ملتا، چھپ چھپا کر کیا کرتے تھے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور جس کو سمجھدار سمجھتے تھے، یعنی ایسا سمجھتے تھے کہ یہ ہم خیال ہو سکتا ہے، میری بات کو سن سکتا ہے، میری بات کو مان سکتا ہے، تو اسے دین کی بات کو پہنچاتے تھے. ایسے حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سمجھدار لوگ تھے، تو وہ اسلام لے آئے. تو ہم خیال لوگوں تک پہلے اپنی بات کو، اپنے خیالات کو شیئر کرنا چاہیے. اپنے اہل خانہ میں جو سمجھدار ہوں، جو آپ کے بات کو ایکسیپٹ کر سکتے ہوں، تو اچھی باتیں بھی کن سے بتانی چاہیے؟ انہی لوگوں کو کیا کرنی چاہیے؟ بتانی چاہیے، تاکہ آپ کو ایک حوصلہ ملے، ہمت ملے، موٹیویٹ ہوں، آپ قدم آگے بڑھا سکیں. ورنہ آپ ایسے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو شیئر کرنے لگے جو آپ کی ہمت کو پست کرنے والے، کہ جن کی عقل صحیح نہیں ہے، جو سمجھدار قسم کے لوگ نہیں ہیں، جو اچھی باتوں کو قبول کرنے کی جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو ہمیں ان کے سامنے اپنی بات کو ابتداءً، اگر ہم کسی کام پر قدم رکھ رہے ہیں، کسی فیلڈ میں قدم رکھ رہے ہیں، تو ہم اپنی بات کو ان کے سامنے نہیں شیئر کرنا چاہیے. وہ پست ہمت، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اسے کھینچ کر نیچے اتارے، کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی. تو ایسے لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے جو ہم خیال ہوتے تھے، جو آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. لیکن اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام کو پہنچاتے رہے، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسرت ہوتی تھی، خوشی محسوس ہوتی تھی. اور وہ ایسی خوشی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سے بڑی چیز ملنے پر بھی ایسی خوشی نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کہ میرا ایک امتی جو جہنم کی طرف جا رہا تھا، جو بتوں کی پرستش کر رہا تھا، وہ اب کس کا لائق بن رہا ہے؟ اللہ کو ماننے والا، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے والا بن رہا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد کو رکھنے والا بن رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنی خواہشات کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی چاہت کو اللہ کے سامنے رکھنے والا بن رہا ہے. تو اس طرح یہ چل رہا تھا. لیکن ایک جانب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو رہی تھی، تو ایک جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسوس میں بھی رہتے تھے. کیوں؟ وجہ کیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو بنو امیہ کے لوگ تھے، کس کے؟ بنو امیہ کے، اور سرداران قریش میں سے ابو سفیان ابن حرب، جو بعد میں چل کے مسلمان ہوئے. یہ کیا کرتے تھے؟ جو مسلمان ہو جاتے تھے تو انہیں کم عقل سمجھتے تھے، انہیں بے یار و مددگار سمجھتے تھے، بے سہارا سمجھتے تھے. کیونکہ جب مسلمان ہو گئے، انہوں نے اپنے باپ دادا کے یعنی بتوں کی پرستش کو، جو ان کے اہل خانہ قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ مانتے ہیں، تو اس کو اگر چھوڑ دیتے تھے، ظاہر سی بات ہے پورے خاندان والے ان کے مخالف ہو جاتے تھے. جیسے آج کل ہوتا ہے، کوئی غیر کمیونٹی کا شخص، کوئی غیر ہندو طبقے کا شخص ہو گیا، یا اس طرح کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، تو اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کیسے کیسے واقعات اس کو کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک واقعہ ہے، یعنی اسے سنیں گے تو بنے اس تاریخی سلسلے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ایک عجیب واقعہ ہے. میں جب حیدرآباد کے ورکشاپ کے دوران تھا تو ایک بچی آئی ہوئی تھی وہاں پر، لیکن اس نے پورے 40 دن اپنے آپ کو چھپا کر رکھا. کس بات سے چھپا کر رکھا؟ کہ وہ نو مسلم ہے، یعنی نئی نئی اسلام قبول کی ہوئی، اور اس کا طبقہ ایک سخت یعنی ہندوتوا طبقے سے تعلق تھا اس کا. میں نام نہیں لوں گا تاکہ اگر یہ بات وہاں تک پہنچے گی تو اس کے لیے دشواری نہ بنے. تو اس کو یعنی مینٹلسٹ کرا دیا گیا، یعنی اس کے جو والد ہیں تو وہ اس کا باپ پولیس آفیسر، یعنی اس طبقے کے اندر بالکل کٹر پنتھی. وہ بچی کو جب یعنی اسلام، وہ بچپن سے یعنی 8-9 سال یا 10-12 سال کے اندر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، کسی مسلمان سے رشتہ ہونے یعنی تعلقات ہونے کی وجہ سے بچی سے. تو اس کو جنگلوں کے اندر لے کر جا کر، اس کو جب وہ بیچاری نماز پڑھتی تھی تو اس کو چابک سے مارا جاتا تھا، سجدے میں جاتی تھی تو اس کو ستایا جاتا تھا، ڈاکٹر سے کہہ کر اس کو مینٹلسٹ کا رپورٹ نکالا گیا تھا. تو طرح طرح سے اس کے تانے گانے، اس طریقے کی تکلیف. تو جس طرح آج بھی جو نو مسلم ہوتے ہیں بیچارے،
تو ان کو طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے ہی اس وقت میں ابتدائی اسلام کے وقت، یہ آج نہیں ہے جو اسلام کو دبانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہر جانب سے جس جانب بھی دیکھو کون پریشان ہے؟ مسلمان. کس کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ مسلمان. کس کو مارا جا رہا ہے؟ مسلمان کو. کہاں پر تکلیف پہنچائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کے علاقے میں. تو یہ آج سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہے. کیونکہ معلوم رہے گا کہ جس درخت پر، ایک عام سی مثال ہے، جس درخت پہ پھل ہوتی ہے تو اسی کو ہی ڈھیلا مارا جاتا ہے. جہاں پر نہیں ہوتی ہے، کوئی خالی درخت ہے، کسی پر آم نہیں ہے، سیب نہیں ہے، کچھ فروٹ نہیں ہے، تو کوئی اس پر ڈھیلا مارے گا؟ نہیں مارے گا. تو ڈھیلے بھی اسی پر مارے جاتے ہیں، اور چابوقیں بھی اسی پر چلائی جاتی ہیں جس کے اوپر میں کچھ ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ ہوتا ہے. تو ابتدائی اسلام کے وقت میں بھی ایسے ہی جو مسلمان ہوتے تھے ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریتوں کے اندر، ریت جب گرم ہوتا ہے تو سوچئے کیسی کیفیت ہوتی ہوگی، آگ بھڑک رہا ہوگا. تو اس ریت کے اندر مسلمانوں کو لٹا دیا جاتا تھا، اور اوپر سے صرف لٹا نہیں دیا جاتا تھا، اوپر سے گرم گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا. سوچئے کیسی کیفیت ہوتی ہوگی. یعنی ایک عجیب سی، یعنی تڑپ رہے ہوتے تھے، یعنی بلک رہے ہوتے تھے. تو یہ اسلام اتنا آسانی کے ساتھ ہمیں نہیں ملا ہے، یہ تو ہمیں وراثت میں مل گیا. تو یہ ہے، ہمیں تاریخ اس وجہ سے جاننی چاہیے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. ہمیں اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے. ہم آج اسے چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کے ارکان کو، اس کے لوازمات کو، اس سے متعلق باتوں کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اور دین سے دور. انگلش میڈیم کے بچوں سے پوچھو کہ آپ کو کلمہ آتا ہے تو کلمہ تک نہیں جانتے. اسلام کی تاریخ کے متعلق یا چھوٹے سے جو مشہور ہیں اس سے پوچھ لو تو وہ بھی نہیں معلوم ہے انہیں. یعنی آج ہمارا پڑھنے والا طبقہ گویا کہ جب اپنی عروج پر پہنچتا ہے وہ اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. نہیں، آپ کامیاب نہیں ہو. یہ تو آپ کی غلط خیالی ہے، یہ تو آپ کی خام خیالی ہے. آپ دنیاوی اعتبار سے ابھی کامیاب ہو، دینی اعتبار سے ابھی کامیاب نہیں. تو ہمیں صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں سوچنی چاہیے بلکہ دونوں اعتبار سے سوچنی چاہیے. تو اس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا تھا اس وقت میں بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر کیا کرتے تھے؟ دین کی باتیں پہنچاتے تھے، اور مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی. لیکن اسلام بڑھنا ہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی بادشاہت اختیار کرنی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی جاگیر یا کوئی پراپرٹی پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد صرف لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا تھا. جو بت پرستی میں، جنہوں نے بت پرستیوں میں اور مورتیوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا، تو ان کو وہاں سے لا کر اللہ کے سامنے جھکانا تھا. تو اس طرح یہ کام چل رہا تھا. ایک دن ایسا ہوتا ہے، ابو طالب کی پرورش میں ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے ہی تھے، یعنی انہی کے ہی تابع تھے، انہی کے ہی ماتحت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ابو طالب جان لیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے نماز ادا کرنے کے لیے حضرت علی کو لے کر. تو ابو طالب نے دیکھ لیا اور پوچھا، بھتیجے تم کیا کر رہے ہو؟ آج کل کیا یعنی چل رہا ہے؟ اور پوچھا کہ بھتیجے تمہارا کون سا مذہب ہے کہ جس پر تم چلتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع غنیمت سمجھا اور یہ کہنے لگے کہ چچا، کہ یہ اس کا مذہب ہے، یہ اللہ کا مذہب ہے، یہ اس کے فرشتوں کا، یہ اس کے پیغمبروں کا، اور یہ سیدھا راستہ بتلاتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ لاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف لاتا ہے. اور یہ یعنی تمام چیزوں کو حاوی ہے، دینی معاملات کے اعتبار سے بھی، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بھی، تمام چیزوں کو حاوی ہے. یہ غلط راہوں سے ہٹا کر سیدھے راہ پر لاتا ہے. تو اس طریقے کے الفاظ، اس طریقے کے اور بھی الفاظ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.
تو پھر ابو طالب متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ اپنے بیٹے علی کی طرف، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ پوچھا کہ تمہارا کیا مذہب ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور میں انہی کے ہی تابع ہو کر چلتا ہوں۔ اور ابو طالب نے دونوں کی بات سنی اور یہ بھی کہا حضرت علی سے کہ تم جاؤ اسی کے ساتھ رہو، وہ جس طرف تمہیں لے کر جائے گا وہ خیر ہی کے سوا برا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اتنا یقین تھا۔ پھر بھی ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حفاظت کی، شریروں سے، مکہ کے کفار و مشرکین سے، ہر طرح کی اذیت پہنچانے والی چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حفاظت کی۔ یہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جتنے لوگ ایمان لائے ہیں اب تک یا لانے والے ہیں ان میں آپ کا حق سب سے زیادہ ہے، آپ ایمان لے آئیے۔ تو ابو طالب کہتے ہیں کہ میں تو اپنے بڑوں کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی تمہیں کسی سے اذیت پہنچنے دوں گا، یعنی میں تمہارا پورا خیال رکھوں گا۔ یعنی محبت بھتیجے کی کچھ کم نہیں ہوئی اس بنا پر۔ اور خوب انہوں نے، ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب یعنی نگرانی کی اور شریروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ یعنی یہ ابھی پہلا سال نبوت کا چل رہا ہے، دوسرا سال، تیسرا سال چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آیت نازل ہوتی ہے۔ یہ آیت کا شان نزول یہی ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہی تھے نا، کوئی فرشتے تو نہیں تھے، نہ کوئی اور مخلوق تو نہیں تھے۔ تو جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس آیت کا نزول ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک گھبراہٹ جیسی پیدا ہو جاتی ہے، ایک یعنی فکر میں پڑ جاتے ہیں اب کیا کروں۔ اب تک تو میں چھپ چھپا کر کیا کرتا تھا، دین کی باتیں پہنچا رہا تھا، لیکن کہہ دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب ڈرائیے اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ کس طرح؟ دیکھیے نہج، بس ہمیں ہر کام میں یہی نہج اختیار کرنی چاہیے، پہلے چھپ چھپا کر آہستہ آہستہ فاؤنڈیشن تیار کیا، پھر اس کے بعد حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیا کریے؟ ڈرائیے اور دینی اصول کو سمجھائیے۔ اس طریقے کے اس کا ترجمہ بھی ہے اور اس کے مفہوم بھی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب فکر میں ملوث ہو گئے، اب کیا کروں، اب لوگ سنیں گے تو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ ان کے درمیان جب لڑائیاں چلتی تھی تو سالوں سال چلتی تھی، جھگڑے چلتے تھے تو سالوں سال جھگڑے چلتے تھے، اور مرنے والا جب مر کر جاتا تھا تو وہ یہ وصیت کر کے جاتا تھا میرے فلاں کے ساتھ جھگڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے، جھگڑے اس سے بھی تو بھی کیا کرنا ہے، جھگڑے کرنا ہے۔ تو اس طریقے کے کیا رہتے تھے، ان کے معمول رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں پورا ملوث تھے، کیا کروں، اب کیا کرنا ہے، لیکن اللہ کا تو حکم ہے اور پیغمبر ہے، پہنچانا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے تذکرہ کیا اس کا کہ ایسی بات ہے، اللہ کی آیت نازل ہوئی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو دونوں نے مل کر مہمان نوازی کے لیے، دیکھیے ڈھنگ، اس بس شریعت کو فالو کیجیے، شریعت پر چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتلا دی، کس طرح سلسلہ کیسے چل رہا ہے، بس تاریخ سنانے کا یہی مطلب ہے تاکہ ہمیں معلوم ہونے والے طریقے کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں، اور اسی میں کامیابی ہے، چاہے ہم دنیا میں اسے چلائیں یا دین میں چلائیں تو کامیابی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، تو دونوں نے مل کر مہمان نوازی کے لیے یعنی کھانا وانا تیار کیا۔ ہم کو بھی کوئی بات اس طرح پہنچانا ہو تو نرم انداز سے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جائیے فرعون کے پاس، لیکن بات کیسے کرنا ہے، نرم انداز سے کرنا ہے،
کہیں ایسا ہو کہ وہ اللہ کی جانب رجوع کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے لیے ساری چیزیں کیا کیا؟ تیار کی. اور تیار کرنے کے بعد جو اپنے اہل خاندان یعنی قریب کے لوگ تھے، ابھی پورے قبیلے میں اعلان نہیں ہوا ہے، آگے چل کے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کے لوگوں کو کیا کر لیا؟ اکٹھا. یعنی قبیلے کے لوگ نہیں، رشتہ داروں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. عشیر سے مراد عشیر اور اقربین یعنی قریبی رشتہ داروں کو بلا کر، اپنے اہل خانہ، اپنے چچا، اپنے بھائی، اپنے پھوپھو، تو اس طریقے کے لوگوں کو بلا کر اب دین کی باتیں پہنچائی. تو ان کے چچا میں جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ابو جہل اور ابو لہب، اور اس طرح یعنی چچا حضرت حمزہ، پورا یعنی کل ملا کر تقریباً 40 کے قریب لوگ تھے. تو اس طرح سب آ کر جمع ہو گئے. ابو طالب بھی تھے موجود. تو سب جب آ گئے کھانے کے لیے بیٹھ گئے، مہمان نوازی، سب کھانا شروع کیے اور کھانے سے بالکل سیر ہو گئے. اور کھانا تھا کتنے آدمی کا؟ کھانا تھا صرف ایک آدمی کا. یعنی ایک آدمی سیر ہو کر، پیٹ بھر کر، شیر ہو کر کیا کر سکتا تھا؟ کھا سکتا تھا. لیکن کھایا کتنے لوگوں نے؟ 40 لوگوں نے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یعنی پہلا یہ تھا کہ جس میں ایک آدمی کا کھانا کھایا کتنے لوگوں نے؟ 40 لوگوں نے کھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جمع کیے تھے؟ تاکہ دین کی باتیں پہنچائیں. وہ جو حکم نازل ہوا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس پر عمل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ جو ابو لہب تھا یہ تو بدماش، اس کے رگ و ریشے میں ہی برائی بھری ہوئی تھی. تو یہ کہنے لگا کہ محمد نے کیا کیا ہے؟ کھانے میں جادو کر دیا ہے. اور یہ کہہ کر سارے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے کر چلا گیا. کون؟ ابو لہب. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھا کام کرنے نہیں دیتے ہیں. تو ان کی فہرست بھی انہی لوگوں میں آئے گی، ابو لہب کی فہرست میں آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی وہ دل کی دل ہی میں رہی اور کچھ کہہ نہیں پائے. تھا تو رشتہ دار میں کیا چچا تھا، لیکن جانی دشمن تھا. تو اس طرح کی یہ کیفیت ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام کرتے رہے. پھر ایک موقع آتا ہے جہاں پر عموماً کھل کر کام کرنے کو کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اسے آگے جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.